ماریا ایک 17 سالہ لڑکی تھی، قد میں چھوٹی، دل سے حساس اور خوابوں سے بھرپور۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں لوگوں کو ظاہری چیزوں سے پرکھا جاتا ہے، قد، رنگ، اعتماد، وہ اکثر نظر انداز کی جاتی۔ بازاروں میں، اسکول میں، گلیوں میں لوگ اس سے ایسی بات کرتے جیسے وہ بچی ہو، طنزیہ مسکراہٹیں، بے پرواہ الفاظ، اور ماریا بس چپ رہتی۔ لیکن اس کے اندر ایک اور دنیا آباد تھی، لفظوں کی دنیا۔ ایسی جگہ جہاں وہ اپنے دکھ، اپنی سوچ، اپنے خواب صفحات پر بکھیر دیتی۔ اس کی ڈائری اس کی پناہ گاہ تھی، ایک خاموش سہیلی جہاں وہ خود کو مکمل محسوس کرتی۔ لینا اس کی بہترین دوست تھی، پرا اعتماد، خوش مزاج اور کیمرہ ہاتھ میں۔ وہ صرف تصویریں نہیں کھینچتی تھی بلکہ ماریا کے اندر چھپی روشنی کو قید کر لیتی تھی۔ وہ کہتی، تمہاری آواز چھوٹی نہیں، بس دنیا ابھی سننے کو تیار نہیں۔ ہیرلڈ تھا، شوخ، چنچل اور تھوڑا سا تنگ کرنے والا۔ ماریا کے قد پر ہنسی کرتا، مگر رفتہ رفتہ اس کی باتوں میں احترام آ گیا۔ ایک دن بولا، تمہاری کہانی نے دل ہلا دیا، تم لفظوں سے میدان جیت لیتی ہو۔ وہ پہل محترمہ تھامسن، اس کی اردو کی استاد، وہ پہلی شخصیت تھی جنہوں نے ماریا کی صلاحیت کو پہچانا۔ فرمایا، تم میں روشنی ہے بیٹا، دنیا کو دکھاؤ کہ لفظوں کی بھی طاقت ہوتی ہے۔ صوفیہ، ایک خاموش، نفیس لڑکی، اپنے رنگوں میں گم، مگر ماریا کی کہانیوں کو تصویروں میں ڈھالنے والی۔ وہ کہتی، تمہارے لفظ میرے رنگوں کو زندگی دے گئے۔ پھر آیا آیان، ایک خاموش، روحانی طبیعت کا لڑکا جسے مطالعہ، دعا اور گہری سوچ سے محبت تھی۔ ایک شام وہ ماریا کے ساتھ بیٹھا اور آہستہ سے کہا، تم سوچتی ہو تم چھوٹی ہو، مگر شاید تمہارے اندر ستارے رکھے گئے ہیں۔ تمہاری روشنی بولنے کی محتاج نہیں، بس چمکنے کی ہے۔ پھر ایک دن ماریا نے ہمت کی اور اپنی کہانی ایک قومی ادبی مقابلے میں بھیج دی۔ دن، ہفتے گزرے، شک، خوف، خاموشی۔ پھر وہ لمحہ آیا۔ پہلا انعام ماریا کی کہانی کو جاتا ہے۔ پس منظر میں موسیقی اب پرامید انداز میں بلند ہوتی ہے۔ تالیاں گونج اٹھی۔ لوگ نہ صرف اسے دیکھ رہے تھے بلکہ محسوس کر رہے تھے، اور ماریا، جسے کبھی خود پر یقین نہ تھا، آج خود کو پا چکی تھی۔ وہ اس دن ماریا نے سیکھا، میری طاقت میرے قد میں نہیں، میری سوچ، میری آواز میرے لفظوں میں ہے۔